میری بیوی نے شادی کی رات مجھے قریب نہ آنے دیا اور اگلے روز اپنی چھوٹی بہن کو گھر لے آئی اور اپنے پاس سلانے لگی۔ جب میں نے بیوی کی ایک نہ سنی اور اس نے ایسا راز بتایا کہ مجھے خود سے نفرت ہو گئی، کیونکہ ٹوٹی ہوئی سرخ رنگ کی چوڑیاں پورے بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میری بیوی بکھرے بالوں کے ساتھ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، حالانکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔ مجھے اس کے اس طرح سے رونے سے غصہ آنے لگا۔ کیا سمجھتی تھی وہ مجھے؟ کیا میں کوئی فرشتہ تھا جو اپنی بیوی کو ایسے صبر آزمائشیں دیتا؟ ایک لڑکی جو میرے نکاح میں تھی، اس سے حق وصول کرنا میرا شرعی حق تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ یوں رو رہی تھی جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ کر دیا۔ 1 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن اس 1 ماہ میں میری بیوی نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ نہ تو مجھے ٹھیک سے کوئی وجہ بتاتی تھی، نہ مجھے قریب آنے دیتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرا غصہ اور اشتعال بڑھتا جا رہا تھا، اور رات کو دوستوں نے بھی کچھ زیادہ ہی شراب پلا دی تھی۔ میں گھر آیا تو نشے میں تھا۔ غصے میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے آیا۔ شراب کے نشے میں تو مجھے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، پھر اس وقت غصے اور جنون میں بھی تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے جذبات کو باندھتا؟ جیسے ہی میں نے اسے اپنے ارادے سے مطلع کیا تو وہ مجھ سے دور رہنے کا کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ کسی بھی قیمت پر ایسا رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ مجھے اس پر غصہ اشتعال پہلے سے تھا، اور کچھ شراب کا نشہ میرے دماغ پر چڑھ گیا تھا۔ حالانکہ میں نہ تو زبردستی کا قائل تھا اور نہ ہی سخت رویے کا عادی، لیکن غصے میں شاید کچھ زیادہ ہی پی چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ لیمپ کی روشنی بند ہوتے ہی میرے جذبات آب و تاب سے جاگ اٹھے تھے۔ پھر نہ تو مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں اور نہ ہی اس کا کوئی احتجاج کام آیا، اور پھر میں حق پر تھا۔ صبح جب میری آنکھ اپنی بیوی کی سسکیوں سے ہی کھلی، پورے بیڈ پر اس کی سرخ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں، اور وہ یوں رو رہی تھی جیسے میں نے اس کے ساتھ گناہ کر دیا ہو۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے نئے سرے سے اس پر غصہ آیا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ کیا تم نے رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ میرے سخت انداز اور اونچے لہجے پر وہ تھوڑا گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، آپ سچ نہیں جانتے، اگر سچ جان جائیں تو آپ کو بھی اس بات پر افسوس ہوگا۔ میں نے بولا کہ بتاؤ مجھے کیا ہے سچ، 1 ماہ سے تو تم سے یہی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ 1 ماہ سے آپ نے ایک بار بھی میری بات سننے کی کوشش نہیں کی، آپ نے صرف مجھ سے اپنا حق مانگا ہے، بس اسی پر بحث کی ہے۔ جب بھی میں نے آپ کو سچ بتانا چاہا آپ نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے کیا ہے سچ۔ جو بات میری بیوی نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں غصے سے پھنکارا اور بولا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ سچ ہے۔ میں نے ایک نظر اسے نفرت سے دیکھا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی گندے کیچڑ سے لت پت کر لیا ہو۔ میری یہ حالت تھی کہ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے اور کہا کہ تم نے مجھ سے یہ کیا گناہ کروا دیا ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر گزروں، کیونکہ میری بیوی تو میری ہی۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی دبئی میں کام کرتے تھے، میری والدہ زیادہ تر انہی کے پاس رہتی تھی۔ میری نوکری کراچی کے ایک بڑی سی فرم میں تھی۔ اس بار امی دبئی سے آئیں تو انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ کہنے لگی کہ تم دبئی جانا نہیں چاہتے، میں یہاں رہ نہیں سکتی، مجھے دبئی میں رہتے بھی تمہاری فکر ستائے رکھتی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو خود ہی بتا دو۔ میں ایک سادہ مزاج قسم کا انسان تھا، یہ محبت اور افسانوی باتوں پر میرا یقین کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے کبھی ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میرے لیے میرا سب کچھ میری جاب تھی، میرا کریئر تھا، اسی لیے میں نے اسی پر فوکس کیا تھا۔ والدہ نے جب مجھ سے میری مرضی دریافت کی تو میں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی بھی چکر کہیں نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ امی کی ایک دور کی کزن جن کی بیٹی سے میرا رشتہ ہوا، زنیرہ کو امی نے ہی پسند کیا تھا۔ امی نے جب مجھے اس کی تصویریں دکھائیں تو مجھے بھی وہ پسند آ گئی۔ میری والدہ کو 1 ماہ کے اندر واپس دبئی جانا تھا، اسی لیے انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ بھائی کو بھی دبئی سے بلا لیا۔ 15 دن میں ہی شادی کی ساری تیاریاں کی
اور میں زنیرہ کو بیاہنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ شادی کی تقریب بہت بڑی جگہ پر منعقد نہیں کی گئی تھی، میرے سسرال میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ میری والدہ وقت کی بہت پابند تھی، اسی لیے ہم پورے 8 بجے بارات لے کر زنیرہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ قاری صاحب بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ نکاح کا شور ہونے لگا، لیکن 8 سے 9 بج گئے، لیکن نکاح میں تاخیر ہوئے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وجہ کیا تھی، لیکن 10 بجے میرا نکاح ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوا جیسے ان کے گھر پر کچھ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال میرا زنیرہ سے نکاح ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں اپنے ہجلہ عروسی میں داخل ہوا تو مجھے زنیرہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ فطری شرم ہوگی، لیکن جیسے ہی اسے میری آمد کا علم ہوا وہ چونک سی گئی، اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دلہن کے روپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی مانند سرد تھا۔ وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی عجیب سی لگی۔ بہرحال میں نے اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال لی تاکہ اسے پہنا سکوں، لیکن اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگی کہ ایک بار پہلے میری بات سن لیں، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت اس قسم کی سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی ایسے کسی موڈ میں تھا۔ شادی کی رات مرد بس اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، پھر یہ وہ دور بھی نہیں ہے کہ لڑکی شرماتی رہے۔ مجھے زنیرہ کے چہرے پر ایسی کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے کہا کہ یہ کیا فضول حرکت ہے، میں نے اپنے ہر جذبے کو آج کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اسی لیے نہیں کہ تم مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دو اور بے فضول سی بات کرو۔ میرا نکاح تمہارے ساتھ رضامندی سے ہوا ہے، اسی لیے تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی۔ میں اس کے پاس آنے لگا تاکہ اس کی تعریف کر سکوں، لیکن اتنا ہی وہ مجھ سے دور ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں کوئی گرا پڑا انسان تو تھا نہیں، اور مجھے یوں حد تک آمیز رویہ اختیار کر رہی تھی اور میں اس کی منت ہی کرتا رہتا۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پھینکا۔ اتنے نخرے تو میں بیوی کے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگر وہ میرے پیار کا جواب پیار سے دیتی تو پھر بات اور تھی، لیکن جو رویہ زنیرہ نے میرے ساتھ اختیار کیا تھا، میں صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زنیرہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اسد میری بات سن لے۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، مجھے کچھ نہیں سننا، میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور اپنا لباس تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نیند کے معاملے میں بہت ہی جلد سونے کا عادی تھا، لیٹتے ہی مجھے جلد ہی نیند آ جاتی تھی، اسی لیے سو بھی گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زنیرہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرا غصہ اور بھی 7ویں آسمان کو چھونے لگا کہ چلو اگر رات کو اس نے نخرہ دکھایا بھی تھا تو صبح اسے اپنے رویے کی مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی، مجھے منانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ محترمہ تو کمرے سے ہی باہر تھی۔ میں نہا دھو کر کپڑے بدل کر جب باہر آیا تو میری والدہ کے پاس ہی زنیرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر نظریں بدل گئی۔ ہلکے پنک کلر کی میکسی پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میری نظروں کی وارفتگی کا بڑھ جانا ایک فطری سی بات تھی۔ میری والدہ اور بھائی بھابھی آج ہی دبئی کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اسی لیے میں بھی بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ شام کو ولیمے کی چھوٹی سی دعوت کو نمٹا کر میری والدہ اور بھائی بھابھی نے رات کی فلائٹ سے دبئی چلے جانا تھا۔ میں ہی انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آیا تھا۔ واپسی پر پورا راستہ زنیرہ کا حسین سراپا میری آنکھوں میں سمائے ہوئے تھا۔ گھر پر ابھی میرے سسرال والے موجود ہی تھے جب میں اپنی والدہ اور بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ جب میں گھر لوٹا تو گھر خالی تھا۔ میں نے شکر کیا کہ چلو اچھا ہوا کہ سب جا چکے ہیں، اب میرا باقی کا سارا وقت بیوی کی سنگت میں گزرے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیوی کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ میری بیوی لباس تبدیل کیے بے فکر ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ اسے ذرا بھی میری پرواہ نہ تھی، اور میری سالی، اسے بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ شادی شدہ بہن کے گھر یوں منہ اٹھا کر رہنے نہیں آ جاتے۔
شادی کے شروع کے دنوں میں ہی تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ میں نے زنیرہ کی خاطر آفس سے پورے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی کہ شادی کے بعد خوب گھومیں گے، پھریں گے، انجوائے کریں گے، لیکن وہ تو اپنی بہن کے ساتھ سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن زنیرہ کو میرا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ میں دل جلائے صوفے پر ہی سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو سر پر دوپٹہ اوڑھے زنیرہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری جانب اس کی پشت تھی، کھلے لمبے بال اس کے جارجٹ کے دوپٹے سے بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے دل نے مجھے ایک گستاخی پر اکسایا تھا۔ میں نے عقب سے ہی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بھونچکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا مجھے اپنے عقب سے آواز آئی، اسد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عقب سے مجھے زنیرہ کی آواز آئی تھی۔ میرا رنگ فک ہو گیا۔ اگر زنیرہ میرے پیچھے تھی تو یہ… میری نیند اور خماری پل بھر میں بھاگی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ زنیرہ کی بہن تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو زنیرہ میرے پیچھے کھڑی تھی، مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس قدر شرمندگی اور خفت میں مبتلا ہوا کہ کچن سے ہی باہر نکل گیا۔ مجھے یاد تک نہیں تھا کہ اس کی بہن بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد زنیرہ بھی آ گئی، مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں تمہارا ہی قصور ہے، بھلا یہ کوئی تک ہے کہ شادی کے فوراً بعد تم اپنی بہن کو گھر لے آؤ؟ میری بات سن کر وہ دھیرے سے بولی، وہ میرے بغیر رہنے کی عادی نہیں ہے، اسی لیے چند دن بعد چلی جائے گی۔ یہ سن کر میں مزید ضد ہوا۔ آج میرا پروگرام زنیرہ کو باہر لے کر جانے کا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر زنیرہ میرے ساتھ جاتی تو اس کی بہن بھی لازمی جاتی، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے غصے سے اپنی الماری میں سے آفس جانے کے لیے کپڑے نکالے اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ پورا دن میرے ماتحت اسٹاف کی میرے ہاتھوں شامت آتی رہی۔ میں سوچ چکا تھا کہ گھر جاتے ہی زنیرہ سے کہوں گا کہ وہ اپنی بہن کو واپس بھجوا دے، لیکن جیسے ہی میں گھر گیا تو دروازہ اس کی بہن نے ہی کھولا تھا۔ زنیرہ کا بری کا جوڑا پہنے گیلے کھلے بالوں سے وہ کھڑی تھی، شاید ابھی نہائی تھی۔ اتفاق تھا کہ وہ جوڑا میں نے ہی زنیرہ کے لیے پسند کیا تھا۔ اس وقت اس لباس میں اس کی بہن کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہاری آپی، کیونکہ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے، آپ فریش ہو جائیں تو میں آپ کو کھانا لگا کر دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ تپ کر رہ گیا۔ بھلا یہ کوئی بات تھی کہ شوہر گھر آئے اور بیوی گھر سے غائب ہو؟ میں نے کہا کہ ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی اسے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میری سالی کہنے لگی کہ ان کی ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اسی کے پاس گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ بھوک تو مجھے شدت سے لگی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں آ گیا، فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ میں کھانا کھانے لگا تو وہ بھی میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، زنیرہ سے 1.5 سال ہی چھوٹی ہوگی، اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ بات کی نزاکت کو سمجھ نہ سکتی کہ اس وقت اسے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک ہی نگاہ اس پر ڈالی اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہر چیز میری پلیٹ میں خود ڈال رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اسد بھائی یہ چکھ کر دیکھیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بتائیں کیسا ہے۔ اگر یہی سب کچھ زنیرہ میرے لیے کرتی تو شاید بات اور ہوتی، لیکن اس کی بہن کی باتوں میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کہا تم رہنے دو، مجھے جو لینا ہوگا میں خود ہی لے لوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میری پلیٹ میں ڈال کر مجھے دے۔ میرے تلخ لہجے پر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ میری پلیٹ میں شامی کباب رکھنے لگی تھی۔ پھر میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے گھر پر رہنا چاہیے؟ ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ایسے موقع پر تمہارا ہمارے ساتھ رہنا تو مجھے بہت غیر مناسب سا لگتا ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ اپنی بچیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے کہ شادی شدہ بہن کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں دینا چاہیے۔ میری باتوں سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اپنا کھانا بھی چھوڑ کر چلی گئی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ میری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ میں نے ابھی کھانا ختم نہیں کیا تھا کہ زنیرہ واپس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی،
پھر کہنے لگی کہ آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں اسی وقت آتا ہوں، اگر تم گھر پر ہو تو تمہیں معلوم ہو میرے آنے جانے کی روٹین کیا ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میرے سوال پر وہ بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگی میری دوست بیمار تھی، اسی لیے اس کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل گئی تھی، لیکن افشاں سے کہہ کر گئی تھی کہ آپ کو کھانا دے دے۔ میں نے کہا یہ اس کی نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، بہتر ہے کہ تم ہی اسے نبھاؤ۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بد مزاج قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن جو سلوک زنیرہ کا میرے ساتھ تھا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا تو مجھے زنیرہ کی بہن کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ تم کیوں جا رہی ہو افشاں؟ پلیز مت جاؤ۔ نہیں آپی، آپ کے شوہر نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، میں مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ افشاں شاید اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن میرے ہوش زنیرہ کی باتوں نے اڑائے تھے۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ زنیرہ کی بات سن کر میرا جی چاہا کہ کمرے میں چلا جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں اپنی بہن کو یہاں روک رہی ہو؟ لیکن میرے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ وہ مجھے تنہا میسر ہی کہاں آتی تھی، ہر وقت وہ اپنی بہن کے ساتھ ہوتی تھی۔ رات کو بھی میرے کمرے میں اپنی بہن کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن افشاں کے جانے کے مجھے کوئی بھی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بھی زنیرہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ رات کو دیر تک دوستوں میں بیٹھنے لگا۔ میرے دوست ہلکی پھلکی عیاشی کرنے کے عادی تھے، اسی لیے میں بھی ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی شراب پینے لگا، اور وجہ زنیرہ تھی۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہ تھا کہ اپنی خواہش کی خاطر بیوی کی منت سماجت پر اتر آتا اور وہ شوہر کے سر پر بیٹھ کر ناچنے لگتی، اور نہ ہی میں ان میں سے تھا جو عورت کے ساتھ سفاکی کا مظاہرہ کرے۔ لیکن جو چیز میں پینے لگا تھا وہ ہر تمیز بھلا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ مین دروازے کی چابی میرے پاس تھی، اسی لیے میں دروازہ کھول کر گیسٹ روم میں جا کر سو جاتا تھا۔ میں نے زنیرہ سے قطع کلامی کر دی تھی۔ اس کی بہن اب بھی میرے ہی گھر پر رہ رہی تھی۔ اکثر میں رات کا کھانا بھی باہر ہی کھا کر آتا تھا۔ میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ زنیرہ کو میری پرواہ نہ تھی۔ اس کے برعکس اس کی بہن ضرور مجھ سے یہ کہہ دیتی کہ آپ کیوں خود کو برباد کر رہے ہیں۔ اس رات بھی میں جب نشے میں گھر پہنچا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں آیا، افشاں سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، حالانکہ میں نشے میں تھا، لیکن پھر اس کے پاس آنے پر کئی قدم ڈگمگاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دور رہو مجھ سے، کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ میرے اکھڑے لہجے پر وہ بولی، آپ کیوں شراب پینے لگے ہیں؟ مجھے آپ کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ تم ہو۔ جب تک تم یہاں ہو زنیرہ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ وہ کہنے لگی کہ میں بھی مجبور ہوں، زندگی صرف آپ کی نہیں میری بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ میرے رشتے آ رہے ہیں اور میں شادی نہیں کر سکتی آپ کی وجہ سے اسد۔ افشاں کے منہ سے یہ باتیں سن کر نشے کے باوجود میرے ہوش اڑے تھے۔ تو کیا وہ بے شرم لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے؟ کیسی بدتمیز لڑکی ہے جسے رشتوں کا بھی پاس نہیں۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے سب سے پہلے تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر اس پر چلانے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں۔ میرے چلانے پر زنیرہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے زنیرہ سے کہا دیکھ لو اپنی بہن کی آوارگیاں، تمہارا ہی گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب سی ہو گئی۔ افشاں رونے لگی، کہنے لگی اسد میری بات سنیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے۔ اس نے یہیں تک کہا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکالنے لگا۔ زنیرہ میرے پاس آ کر مجھے روکنے لگی، کہنے لگی اس وقت آپ کیوں اسے گھر سے نکال رہے ہیں؟ ایک بار میری اور افشاں کی بات تو سن لیں۔ لیکن مجھ پر تو جنون سا سوار تھا۔ میں نے رات کو ہی افشاں کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا اور زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ اسد ایک بار میری بات سن لے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ہوتی کون تھی میرے اور اپنے بیچ میں اپنی بہن کو لانے والی؟ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اپنا حق اس سے بڑی بے دردی سے وصول کیا۔
لیکن صبح کو وجہ جان کر مجھے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا تھا۔ زنیرہ نے بتایا کہ اس کا چچا زاد کزن اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ کچھ جنونی قسم کا تھا، اسی لیے اس کے والدین اس کے کزن کو ناپسند کرتے تھے۔ جب زنیرہ کا مجھ سے رشتہ طے ہوا تو اس لڑکے نے خوب تماشا برپا کر دیا، لیکن اس کے والد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ زنیرہ کی شادی اس سے نہیں کریں گے۔ شادی کی رات اس لڑکے نے زہر پی لیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس لڑکے کی ماں نے زنیرہ کی منت کی کہ وہ ایک بار آ کر ہاسپٹل میں اس سے مل لے، وہ بے ہوشی میں بھی اسے ہی پکار رہا ہے۔ زنیرہ دلہن کے لباس میں ہی اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس لڑکے کے پاس ہاسپٹل میں چلی گئی، اسے یہ بتانے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ کیوں اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن جب تک وہ واپس آئی بارات آ چکی تھی۔ اس کی والدہ بے حد پریشان تھی، اسی لیے نکاح کے لیے اس کی چھوٹی بہن افشاں کو بٹھا دیا۔ میرے ساتھ نکاح میں ایجاب و قبول افشاں کا ہوا تھا، بس سائن اس نے اپنی بہن کے نام کے کیے تھے۔ لیکن جب زنیرہ واپس آئی تو رخصتی اس کی ہو گئی۔ وہ مجھے اگر یہ بات پہلی رات بتاتی تو شاید میں اس کے کردار پر شک کرتا۔ بنا افشاں کو طلاق دیے میں زنیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اور زنیرہ کی شادی پر ہی افشاں کا بھی رشتہ آ گیا تھا جو اس کے والد نے طے کر دیا تھا۔ چند ماہ بعد اس کی بھی شادی طے ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ سارا مجھے سچ بتانے کا تھا۔ افشاں نے بہت بار مجھے سچ بتانا چاہا، لیکن کبھی زنیرہ اسے منع کر کے وقت مانگ لیتی تو کبھی میں سننے سے انکار کر دیتا۔ زنیرہ کو لگتا تھا کہ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پاؤں گا۔ اسی دوران اس کے کزن کی حالت بھی ہاسپٹل میں پھر سے بگڑ گئی۔ زنیرہ کو اس کے پاس جانا پڑا۔ اس وقت زنیرہ نے اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ وہ اسے بھول جائے، اس کا گھر برباد نہ کرے۔ وہ لڑکا اس کی بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اب وہ اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آج رات بھی افشاں مجھے سچ ہی بتانا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ اور ہی مطلب سمجھا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ ساری بات سن کر مجھے قصوروار زنیرہ بھی لگی۔ بہرحال میں نے فون پر افشاں کو طلاق دے کر اس کی زندگی کی مشکل کو آسان کیا اور پھر زنیرہ سے نکاح کیا۔